دنیا کے بارے میں ہے، دین کے بارے میں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پہلے دن سے تقاضوں پر چلنا سکھلایا تھا۔ انتظار نہیں کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی تقاضا آ جائے تو پھر ہم اس تقاضے کو پورا کریں گے، ایسا نہیں تھا۔ کوشش کر کر کے تقاضے نکالا کرتے تھے اور ملکوں اور علاقوں کی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ اس کام میں چلتے چلتے تقاضوں کے پیدا کرنے کا جذبہ آنا چاہیے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا پرانے ساتھیوں کی کیا علامت ہے، تو آپ نے ایک علامت یہ بتلائی کہ وہ تقاضوں کو پیدا کرتے ہیں اور تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حسب سابق، یعنی جو کام ہم نے پچھلے وقت میں کیا اسی کام پر باقی رہنا، یہی ضوابط اور تنزلی۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا منقول ہے اگر محنت اور کوشش کر کے ایک قدم آگے نہیں بڑھو گے تو ضرور ایک قدم پیچھے گر جاؤ گے۔ آدمی ایک حال میں باقی نہیں رہتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دن رفتار سے چلایا، ذرہ برابر رفتار میں کبھی آنے نہیں دی۔ کتنی رفتار کی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی کہ حضرت ابو بکر جس دن اسلام میں آئے کام پر لگا دیا۔ یہ نہیں تھا معاملہ کہ پہلے دین سیکھ لے، پہلے اچھی طریقے سے سمجھ لے، جس دن اسلام کے اندر آئے اسی دن کام پر لگے۔ ایسے لگے کام پر کہ پہلے دن محنت کر کے 4 لوگوں کو نبی کی خدمت میں لا کر کھڑا کر دیا، دوسرے دن 5 لوگوں کو لے کر آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں کہ نبی جی نے کلمہ پڑھا دیجیے۔ تو زمانے کا ایک آدمی لاکھوں کروڑوں کے برابر کا اللہ کے نبی کی رات و دن محنت چل رہی اور 5-6 سال کی محنت میں 30-40 لوگ اسلام کی طرف آئے۔ یہ اس زمانے کے ایک آدمی ہے، ایسے زمانے کے اندر ایک دن میں 4 لوگوں کو، ایک دن میں 5 لوگوں کو کس طریقے سے سمجھایا، کیسے جان کھپائی، کیسے محنت کی، آخر محنت کا انداز کیا تھا۔ اس لیے دوستو محنت میں آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے، اس کام میں قناعت نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے، عزم کرنے سے پہلے اپنے کام کرنے کا عزم کریں۔ پرچے کے اندر جو عزائم کیے جاتے ہیں جماعتوں کے نکالنے کے، اس سے پہلے بہتر ہوتا ہے کہ اپنی ذات کے اندر جو قناعت آ گئی، اپنی ذات کے اندر جو جمود آ گیا، خود کام کرنے کا عزم کریں۔ اگر ہماری طبیعت کام کی بنے گی، ہماری طبیعت اگر کام کے اعتبار سے تیار ہو جائے، ہمارا مزاج کام کو قبول کر لے تو جتنے عزائم کیے جاتے ہیں سب پورے ہو جاتے ہیں۔ سارے صحابہ کو اللہ کے نبی نے تقاضوں پر اٹھایا، محنتوں پر چلایا، قربانیوں پر چلایا، ذرہ برابر بیٹھنے نہیں دیا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر محنت کے بعد، ہر مجاہدے اور ہر جماعت کے نکلنے کے بعد آگے کا سبق پڑھایا کرتے۔ آپ اندر سے فارغ ہو گئے، اندر سے فارغ ہوتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ آگے کا سبق لینا ہے اور آگے ترقی کرنا ہے، اور یہ فرمایا کہ مکے والے یہاں بھی آئیں گے، ہم جا کر ان سے ملاقات کریں گے، اور وہیں سے اللہ کے نبی نے تقاضوں پر جماعتیں بھیجنا روانہ کر دی۔ عمار بن یاسر کو ایک علاقے کی طرف بھیجا اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ملک یمن کی طرف بھیجا، جہاں کا تقاضا آتا اللہ کے نبی روانہ کر اور تقاضے نکالا کرتے، سوچ کر نکالا کرتے، کہاں جماعتیں جا سکتی۔ 70 بڑے بڑے حفاظ اور علماء صحابہ کی جماعت بھیجی اور 70 کے 70 شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر شفیق تھے، لیکن ایسا آپ کے دل پر گرا گزرا اس جماعت کا شہید ہو جانا، 40 دن تک آپ نے قنوت نازلہ پڑھی۔ حالانکہ آپ شفیق تھے، کبھی بدعا کے لیے قدم نہیں اٹھایا، لیکن علماء صحابہ کی ایک جماعت اللہ کے دین کے تقاضے کو لے کر چلی اور 70 کے 70 شہید ہو گئے، اور ایک بھی اس میں سے باقی نہیں رہے، سب اللہ کے دین کے لیے۔ ایسے بڑے صحابہ جا کر دین کے کام کے لیے شہید ہو ملکوں کو بھیجا کرتے۔ معاذ بن جبل کو جب یمن روانہ کیا، لمبے عرصے تک اللہ کے نبی ساتھ چل رہے، روانہ کرنے کے لیے تقریباً 17 کلومیٹر تک کا سفر اللہ کے نبی ساتھ کیے اور ان کو ہدایت دی کہ کیسے کام کرنا ہے۔ ہدایات میں ایک کڑوی بات یہ بھی بتلائی، ہو سکتا ہے معاذ جب تم لوٹ کر آؤ تو مدینے میں اپنے نبی کو نہ پاؤ،
دل مل جاتا تھا، لیکن اللہ کے دین کے تقاضوں کے لیے سب کچھ گوارا تھا، لیکن پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں پائی جاتی تھی۔ جب دین کے تقاضے سامنے آ جاتے تو آگے بڑھ جایا کرتے۔ یہی عادت خلفاء کی تھی، یہی عادت عمرا کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ذرہ برابر تاخیر نہیں فرمائی، اور سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے منبر کے پاس کھڑے ہو کر اسامہ بن زید کی جماعت کی روانگی کا اعلان فرمایا۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، رائے مشورے میں ذرا سی جو اسامہ بن زید کی جماعت کی روانگی میں تاخیر ہو گئی، اسی تاخیر کا اثر اتنا ظاہر ہوا کہ 2-3 علاقوں کے علاوہ مکہ مدینہ طائف کے علاوہ تقریباً سارے جہاں کے اور سارے علاقوں کے لوگوں پہ ارتداد آ گئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ انتقال سے ایک دن پہلے فرمائیں، ایک دن پہلے اس بات کو ظاہر فرمایا، اگر اس دن میں اس جماعت کو اسامہ بن زید کی جماعت کو روانہ نہ کرتا تو سارا مدینہ جل کر خاک ہو جاتا۔ سارے فتنوں کا علاج قدموں کے نیچے اللہ نے چھپا کر رکھا ہے، اس کے علاوہ کوئی شکل ہمارے پاس نہیں ہے۔ فتنوں کا تذکرہ کرنے سے فتنے اور بڑھ جاتے، فتنوں کے زمانے میں جو کام چھوڑ دیتے وہ اور فتنوں میں پڑ جاتے ہیں۔ فتنوں کا زمانہ خاموشی کا نہیں ہوتا ہے، سارے فتنوں کا علاج اللہ نے کس میں رکھا؟ حالات بدل گئے، جیسے کل مشورے میں بتایا گیا، امت اس وقت جو قلبِ وقت سے گزر رہی ہے، اس سے پہلے ایسے قلبِ وقت سے نہیں گزری۔ اللہ نے ہمارے پاس جو علاج دیا، سارے مسائل کو حل کرنے کی جو استعداد اور صلاحیت دی، بس یہ اللہ کے دین کی مبارک رحمت ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں پانی کا ڈول دے کر کہا کہ امت کو آگ لگ رہی ہے، جاؤ جا کر یہ آگ بجھاؤ۔ سارے فتنوں کو اللہ ختم کریں گے۔ حضرت فرماتے تھے، تم قدم اٹھاؤ، اللہ تمہارے قدموں کے نیچے سے ہدایت نکال کر بتائیں گے، اور سارے فتنوں کو اللہ ایسے صاف کریں گے جیسے مکڑی کے جالے گھروں سے صاف کر دیے جاتے۔ دنیا کی ظالم طاقتوں کو اللہ ایسے ٹھکانے لگائیں گے جب صحیح طریقے سے کام کرنے والے اپنے کام کو لے کر چلیں گے۔ ہم اپنے کام کی نگرانی کریں کہ کس طریقے سے کام کیا جانا ہے۔ حیات الصحابہ پڑھے، سیرت کے تذکرے سنیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر کیسے جماعتیں روانہ فرمائی۔ اپنے چھوٹے سے زمانے میں جب فتنے وجود میں آ رہے، چاروں طرف سے فتنے نکل رہے، کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کسی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، بہت بڑی تعداد کی جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا، رائے کے درمیان میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے، بزدلی کی کیفیت پائی جا رہی ہے، سارے لوگوں کی بات ایک ہی چل رہی ہے کہ اس جماعت کو روانہ نہ کیا جائے۔ سارے صحابہ کی رائے کے مقابل میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں تنہا جانے کے لیے تیار ہوں۔ خود جانے کی تیاری کر کے میدان میں اتر گئے۔ جانتے تھے کہ سارے فتنوں کا علاج اور ساری جو مشکلات آ گئی، مسلمہ بن کذاب کا فتنہ چل رہا ہے، نبوت کا دعوے دار ہے جو نبی بننے کا دعویٰ کر رہا ہے، 40,000 کی جرار فوج اس کے ساتھ جڑ گئی تھی، جنہوں نے قسم کھا لی تھی جب تک مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم نہ کر دے اس وقت تک ہم سکون سے نہیں بیٹھ سکتے۔ ابوبکر کے لیے چیلنج تھا، ایک طرف اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا کہ ساری دنیا کے حادثات اس کے مقابل میں ہلکے تھے، صحابہ کا نبی کی وفات پر زندہ رہنا کرامت سے کم نہیں ہے، اس بات حادثے وفات کا تحمل کر لیا کیونکہ نبی کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری اس حادثے وفات سے بڑی سمجھی جاتی تھی، اور اس کے مقابل میں سارے غم کو بازو رکھ کر اللہ کے دین کے کام کو گلے لگائے۔ جم گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، جماعتوں پر جماعتیں روانہ فرمائی، 20 تقریباً 12 جماعتیں تقاضوں کی حضرت ابوبکر نے روانہ فرمائی، اور ہماری طرح چیلے چارماہ کی جماعتیں نہیں ہوا کرتی تھی، ضرورت پڑنے پر سالوں کا وقت بڑھایا جاتا تھا، ایک علاقے کو چلے گئے وہاں کا تقاضا بڑھ گیا تو سال 2 سال کو صرف وقت اضافہ کر لیا جاتا۔ ایسے کام کرتے، علاقوں کے علاقوں کو فتح کر کے واپس آتے، کسی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، ذرہ برابر میدان سے قدم اکھڑ جائے گنجائش نہیں پائی جاتی تھی۔ خالد بن ولید جب مسلمہ بن کذاب کے مقابلے کے لیے میدان میں اترے، مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے اور مسلمان میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، سر پر چاروں طرف سے بارود کے گولے پڑ رہے۔ ایسے وقت میں اکرمہ بن ابی جہل آگے بڑھے اور انہوں نے فرمایا جو موت کی بیعت کرنا چاہتے وہ آگے آ کر میرے ہاتھ پر
موت کی بیعت کر لے۔ صحابہ کا جذبہ نہ، 400 صحابہ آگے بڑھے اور انہوں نے موت کی بیعت کر لی۔ خالد بن ولید اکرمہ سے کہنے لگے اکرمہ اگر تم آج شہید ہو گئے تو اسلام کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، لیکن تقاضے کے مطابق قربانی دینے کا مزاج تھا، چاہت کے مطابق قربانی نہیں دیتے تھے، اپنے شیڈول کے مطابق وقت نہیں نکالا کرتے تھے، دیکھا کرتے کہ دین کے لیے کتنی ضرورت ہے اور اس وقت امت کے تقاضے کیا ہے، تقاضے کے مطابق قربانی دینا، تقاضوں کے مطابق جان و مال کو بے حیثیت بنانا، یہ صحابہ کی عام عادت تھی، کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کرتے تھے، جان جاتی ہے جانے دے، مال لگتا ہے لگ جائے، جو کچھ لگ جاتا اسی کو سرمایہ حیات سمجھتے اور اسی کو گویا غنیمت تصور کرتے۔ آگے بڑے صحابہ جب مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے اور بالکل عجیب و غریب کیفیات میدان میں نظر آ رہی ہے، یزید بن خطاب نے ظالم مولا ابو حذیفہ سے کہا، جب ابو حذیفہ کے غلام تھے اسی میدان کے اندر ان سے کہا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹتے جا رہے، ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، ظالم مولا کا اتنا اونچا مقام و مرتبہ تھا، غلام تھے لیکن اتنے بڑے علماء صحابہ میں شمار ہوتے تھے کہ انصار و مہاجرین ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، اتنا اونچا درجہ تھا۔ عمر فرماتے تھے اگر ظالم مولا زندہ رہتے تو میں مشورے کی کمیٹی نہ بناتا بلکہ متفق کرے ان کو خلیفہ طے کر دیتے۔ ایسے درجے پر فائز تھے، ایسے اونچے مقام و مرتبے پر تھے، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ کم از کم اگر ہم آگے نہ بڑھے تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ شکل کیا بنے گی کہ سب پیچھے ہٹتے جا رہے، ایسے وقت میں ہم پیچھے نہ ہٹے تو ظالم مولا نے شکل بدلائی کہ گڑھا کھودا جائے اور گڑھے کے اندر آدھا حصہ جسم کا دفن کر لیا جائے تاکہ جی بھی چاہے تو ہم پیچھے نہ ہٹ سکے۔ تدبیر سمجھ میں آئی، یزید بن خطاب ظالم مولا نے گڑھے کھودے اور گڑھے کھود کر دونوں نے اپنے آپ کو آدھا دفن کر لیا اور اسی جگہ پر کھڑے ہو کر مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ شہادت کا جام پیا۔ تقاضے کے مطابق قربانی دیا کرتے تھے، پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں پائی جاتی تھی، یہاں تک کہ دشمنوں نے باغ کو بند کر لیا اور باغ کی فضیل اور دیوار سے بارود کے گولے پڑ رہے اور مسلمانوں کے قدم اکھڑتے جا رہے، کوئی شکل نظر نہیں آ رہی ہے باغ کا دروازہ کھلے اور مسلمان آگے بڑھے اور ان سے صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکے اور اسلام کے اس تقاضے کو پورا کر سکے۔ جب کوئی شکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس وقت برا بن مالک نے تقاضا پیش کیا کہ اس باغ کے دروازے کو کھولنے کی شکل یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے تم مجھے اپنی ڈھال پر اٹھاؤ اور باغ کی دیوار سے مجھے اندر لشکر کے اندر چھوڑ دینا، اگر میں اندر اتر جاؤں یا تو شہادت کا جام پی لوں گا یا پھر دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تقاضے کو پیدا کیا کرتے تھے، کیسا تقاضا پیدا کر کے بتایا، 40,000 کا لشکر باغ کے اندر ہے جو بالکل جرار فوج ہے جنہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے جب تک مسلمانوں کو اور اسلام کو نہ مٹا دے اس وقت تک ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ایسے وقت میں تقاضا نکال کر بتایا کہ باغ کی دیوار سے مجھے اندر چھوڑ دیا جائے۔ صحابہ اس کو یوں نہیں سمجھتے تھے کہ اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈال رہے، بلکہ اسی وقت تدبیر اختیار کر لی اور صحابہ نے ڈھالوں کو ایک سے ایک جوڑا اور ان کو اس پر بٹھا کر باغ کی دیوار سے اندر چھوڑ دیا، بجلی کی طرح اندر اترے اور لشکر کے اندر گر گئے، تنی تنہا مقابلہ کر کے 40,000 کی فوج کو پیچھے ہٹایا، 90 زخم سامنے کے حصے پر کھائے اور 15 لوگوں کو ٹھکانے لگایا اور تنہا اس باغ کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہوئے۔ تب مسلمانوں کی جماعت باغ کے اندر داخل ہوئی اور آگے بڑھے، 20,000 لوگوں کو ٹھکانے لگانا پڑا مسیلمہ بن کذاب کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے، مسیلمہ بن کذاب تک پہنچنے کے لیے تاریخ اور سیرت میں اس باغ کا نام حدیقۃ الموت رکھا گیا، موت کا باغیچہ بنا۔ اس فتنے کا خاتمہ ہوا، اس فتنے کا مسئلہ حل بھی نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجمع کو جوڑ کر مشورہ کیا، آؤ بھی آگے کا مشورہ کرنا ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئی، اس وقت کون سا اور آگے کا تقاضا آ گیا، آگے کا مشورہ کیا کرنا ہے۔ جھکنے نہیں دیا، کمر سیدھی کرنے نہیں دی، تقاضے پر تقاضے پیش کیا کرتے تھے، زندگی کے ہر دن کو غنیمت سمجھا کرتے تھے، ایک ایک لمحے اور ایک ایک سیکنڈ کو ٹھکانے لگایا کرتے تھے۔ معاملہ یہ نہیں تھا کہ ابھی تو سفر کر کے واپس آئے، ذرا سا کچھ دن گھر کے تقاضے پورے کر لے، اطمینان سے اپنی ضرورتوں کا تکفل کر لے، پھر ترتیب بنا کر نکلنا ہے۔ نئی ترتیب والے تو صرف ثواب پا سکتے۔
اور حساب فرماتے تھے ترتیب پر چلوگے ثواب تو مل جائے گا لیکن زمانے کا باطل تم سے نہیں ٹوٹنے والا ہے۔ اللہ زمانے کے باطل کو ان سے توڑ دے جو گھر سے نکلے تو جان دینے کا ارادہ کر لے دے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس نے اس کام میں جان دینے کا ارادہ نہیں کیا اس نے اس کام کی حقیقت کو نہیں پہچانا۔ جب صحیح ارادے سے آگے بڑھیں گے تو ہم سے تقاضے پورے ہو جائیں گے اور سلیقے سے کام قائم ہوگا۔ صحابہ پوچھنے لگے کہ کون سا تقاضا پیش آ گیا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے اللہ کے نبی نے ایران اور روم کی بشارتیں دی تھی، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم ایران اور روم کے مقابلے کے لیے جماعتیں روانہ کریں، انہیں بھی اللہ کا کلمہ ملے اور ان علاقوں کے اندر بھی دین کسی طریقے سے قائم ہو جائے۔ خالد بن ولید کو خط لکھ دیا کہ ہم نے ایران کا اور روم کا ارادہ کیا ہے، تم میں سے جو رہنا چاہتے اس جماعت کو لے کر تم ایران کی طرف سفر کرے۔ جیسے حضرت خالد کو خط پہنچا مجمع نے اعلان کر دیا جو رہنا چاہتے لمبے زمانے سے سفر پر تھے، جو رہنا چاہتے وہ ساتھ چلے اور جو جانا چاہتے انہیں جانے کا اختیار ہے۔ جس کو جانا تھا وہ چلے گئے اور ایک 2000 کی جماعت خالد کے ساتھ رہی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم چلنے کے لیے تیار۔ خالد ایران کی طرف آگے بڑھے، اس 2000 کی جماعت کو لے کر بڑھے۔ خالد نے خط لکھا کہ ہماری جماعت بہت تھوڑی ہے، سامنے لاکھوں کا لشکر آنے والا ہے، لاکھوں لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے، اس چھوٹی سی جماعت کے ذریعے سے کام کیسے چل سکتا ہے؟ جب خط لکھا گیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 2 لوگوں کو روانہ فرمایا، قعقاع بن عمرو اور عمرو بن مہدی طرف کو روانہ فرمایا۔ 2000 کی جماعت پوچھی گئی تھی اور صرف 2 افراد کو روانہ کر دیا، اور جب وہ خالد کے پاس پہنچے کہ لو تمہارے 2000 کا تقاضا پورا ہو گیا، یہ 2 ساتھی 2000 کے برابر ہے۔ خالد سوچنے لگے ہم نے تو جماعت کا مطالبہ کیا تھا لیکن 2 ہی افراد آئے۔ خالد کی بیوی نے کہا آپ امیر المؤمنین کی بصارت اور بصیرت کو نہیں جانتے، یہ 2 تمہارے لیے 2000 کے برابر ثابت ہو جائیں گے، ان 2 کو لے کر آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ پیچھے نہیں مڑ کر دیکھا کرتے تھے، آگے کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے۔ ایک تقاضا ختم ہوا نہیں کہ دوسرا تقاضا پیش آ گیا، جان دینے سے کبھی گھبرایا نہیں کرتے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تقاضوں پر تقاضے پورا کرتے ہوئے جب ایران اور روم کے تقاضوں سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے خود تقاضا پیدا کیا اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، امیر المومنین ہم چلتے چلتے مصر میں بھی اگر اللہ کا کلمہ بلند کرے اور وہاں کے لوگوں میں بھی اسلام کی دعوت و اشاعت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے اگر آپ اس تقاضے کی اجازت دے دیں تو ہم وہاں داخل ہو جاتے۔ حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا، اتنا زبردست تقاضا تھا کہ صحابہ کی رائے جم نہیں سکی۔ آدھے لوگوں نے کہا کہ جانا چاہیے، آدھے لوگوں نے کہا کہ لمبے زمانے سے یہ لوگ سفر پر ہے اس لیے بہتر ہے کہ یہ واپس آ جائے اور دوسری جماعت روانہ کر دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، عمرو بن عاص کو خط لکھا کہ اگر تم حدود مصر میں داخل ہو چکے ہو تو پھر تم آگے بڑھ جانا، اور اگر ابھی جس وقت میرا یہ خط ملے اگر تم حدود مصر میں اگر داخل نہ ہوئے تو پھر مدینے کو واپس آ جانا کہ تاکہ دوسری جماعت روانہ کی جا سکے۔ جب عمرو بن عاص کو یہ خط پہنچا یا تو انہوں نے اس خط کو دیکھ لیا یا پھر اس خط سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ پیچھے ہٹنے کا حکم مل جائے۔ صحابہ پیچھے ہٹنے کو پسند نہیں کیا کرتے تھے، تقاضوں پر تقاضے پورا کرنے والے، قربانی پر قربانیوں کی مثال قائم کرنے والے اس خط کو اسی طریقے سے بند رکھا اور اپنی جماعت کو بہت تیزی سے یہ کہہ کر چلایا کہ یہ جس جگہ سے ہم گزر رہے یہ امن کی جگہ نہیں ہے، اس لیے اپنے سفر کو ذرا تیز کیا جائے۔ اتنا چلایا کہ جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ ہم صرف مصر کی حدوں میں داخل نہیں ہو گئے بلکہ مصر کی حدوں کو آگے بڑھ کر درمیان میں آ چکے، اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا امیر المومنین کا خط آیا ہے، ذرا پڑھ تو لے کہ اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اس وقت خط پڑھ کر سنایا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر تم حدود مصر میں داخل ہو گئے تو پھر آگے بڑھ جانا، مصر والوں کو اللہ کا پیغام سنانا اور مصر میں اسلام کے قائم کرنے کی محنت اور کوشش کرنا، اور اگر مصر میں داخل نہیں ہوئے تو پھر واپس آ جانا۔
مصر میں داخل ہو چکے تھے، صحابہ کی جماعت آگے بڑھ گئی، صحابہ کی جماعت نے کوشش کی اور اپنا وقت بڑھاتے رہے۔ 2-3 مہینے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، لمبا زمانہ ہو گیا کہ تمہارے فتح کی کوئی خوشخبری نہیں مل رہی ہے، کہیں مصر کے اندر تمہارا دل تو نہیں لگ گیا ہے۔ جیسے حضرت عمر کا وعدہ نامہ ملا تو صحابہ نے بیٹھ کر عمرو بن عاص کے ساتھ مشورہ کیا اور مشورے کے اندر اس بات کو طے کیا کہ اس ملک کو فتح کرنے کے لیے اپنے وقت کو بڑھانا پڑے گا۔ چنانچہ مشورے سے 2 سال کا وقت بڑھایا، 2 سال کا وقت کا اضافہ کیا اور اضافہ کر کے اس علاقے کے اندر کام کرتے رہے، چھوٹے بڑے ممالک کے اندر اسلام کو قائم کیا، لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کیا، گھر گھر میں دینی نظام کو جاری وساری کر کے 2 سال کا زمانہ اس علاقے کے اندر گزار کر واپس آئے۔ ایک کے بعد ایک تقاضے پورا کیا کرتے تھے، کبھی جان دینے سے پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے آخر ان میں کیا کرامت تھی کہ وہ جہاں کے اللہ رب العزت نے فتح دے دی، وہ اپنے کام کے اندر مخلص تھے، قربانیوں کی مثال قائم کرنے والے تھے، ہمیشہ آگے کی طرف نظر رکھا کرتے تھے، کبھی پیچھے مڑ کر انہوں نے نہیں دیکھا، اپنی دنیا بنانے اور سنوارنے کی طرف ان کی توجہ نہیں رہی۔ جب نکلتے شہادت کے جذبے سے چلتے، خود شہید ہو جاتے تو دوسرے لوگوں کو شہادت کی نسبتوں پر آگے بڑھاتے۔ نعمان بن مقرن کو حضرت عمر نے ایک جماعت کا امیر بنا کر روانہ کیا۔ جب وہ نکلے اپنی جماعت کو لے کر تو ساتھیوں کو سمجھایا اگر میں شہید ہو جاؤں تو ایک قدم بھی تم میدان سے پیچھے مت ہٹنا بلکہ آگے بڑھتے چلے جانا، اور جس مہم کا موقع اللہ نے عطا فرمایا اس مہم کے لیے تم اپنے قدموں کو آگے بڑھا۔ اپنے بھائی کو تنہائی میں سمجھایا اگر میں شہید ہو جاؤں تو تم میری ٹوپی اور میرا لباس پہن لینا اور میری سواری پر سوار ہو کر تم آگے بڑھتے رہنا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ امیر وقت دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امیر کی شہادت سے قدم اکھڑنے لگتے اور طبیعت میں بے چینی اور بے قراری آ جاتی ہے، جیسے اللہ کے نبی کے بارے میں جب خبر مشہور ہو گئی تھی احد کے معرکے میں مسلمانوں کے قدم مزید اکھڑنے لگ گئے تھے اور طبیعتوں پر بے چینی آ گئی تھی۔ نعمان بن مقرن نے حکمت بتائی کہ اللہ کے دین کے تقاضے میں خلل نہ آ جائے اور جس کام کو لے کر ملکوں کا رخ کر رہے ذرہ برابر اس میں کمی بیشی اور جھول نہ پایا جائے۔ اپنے بھائی کو اچھی طریقے سے سمجھایا اللہ کی شان اول وحی کے اندر شہادت ملی، جیسے وہ شہید ہو کر زمین پر گرے ان کے بھائی نے ان کی ٹوپی نکال کر اپنے سر پر رکھا اور ان کی سواری اور ان کا لباس لے کر میدان میں اتر گئے۔ سارے صحابہ اور مسلمان سمجھ رہے کہ امیر تو ہمارے آگے آگے چل رہے، کسی کے قدم نہیں اکھڑے، یہاں تک کہ آگے بڑھتے بڑھتے جب فتح مل گئی تو اس وقت انہوں نے اپنے سر سے ٹوپی نکالی، لوگوں کو چہرہ نظر آیا تو یہ امیر کے بھائی ہے۔ اس وقت اطلاع ملی کہ نعمان بن مقرن نے اپنی شہادت سے پہلے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی تاکہ اللہ کے دین کے تقاضے میں خلل نہ پڑے۔ کام کی تدبیریں کرتے تھے، پیچھے ہٹنے کے کوئی مشورے نہیں تھے، پیچھے ہٹنے کے کوئی جذبات نہیں تھے، صحابہ کے جذبے سے کام چلے گا۔ اصحاب رسول اللہ کیسے کرتے تھے، اللہ کے نبی کون سی قربانی پر اٹھا رہے تھے، سال و سال کی محنت کے بعد صحابہ نے مشورہ فرمایا اگر اللہ کے نبی سے 1 سال کی اجازت لے لے، اپنے باغات کو 1 سال کے اندر درست کر لے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ابھی مشورہ ہوا، نبی کی خدمت میں بات بھی نہیں پہنچی، اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرما دی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ رات میں مشورہ کرنے والے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے۔ سال و سال سے محنت کی، آگے مسلسل محنت کا ارادہ ہے، پیچھے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جان و مال کو لگا دینا چاہتے تھے، جان و مال کو جھونک دینا چاہتے تھے، لیکن ذرا سا حکمت کے تحت 1 سال کی اجازت مانگی، 1 سال کی اجازت بھی پسند نہیں کی گئی۔ اللہ نے آسمان سے قرآن اتار دیا کہ یہ 1 سال اللہ کے دین کا کام چھوڑ کر جو اپنے باغات کو درست کرنا چاہتے یا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے، 1 سال دنیا کے لیے اجازت مانگی گئی۔ اللہ کو 1 سال کی اجازت بھی پسند نہیں آئی، ابتدا سے انتہا تک چلایا۔ اللہ کے نبی جس دن نبی بنے اس دن نماز کی رکعت باندھی، 22.5 سال کے بعد جب دنیا سے رخصت ہوئے اس دن زندگی میں سلام پھیرا، زندگی پر بیٹھنے کا موقع نہیں ملا، صبح شام لگائے، رات و دن لگائے، مہینوں اور سال لگائے، تب جا کر امت کو ٹھکانے لگایا ہے۔ اور اسی طریقے پر صحابہ کو چلایا کہ جہاں بھی چلتے حالات کے اندر آگے کا سبق پڑھا کرتے تھے۔
ہر موقع پر آگے کا سبق پڑھایا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کام لے کر اٹھے اپنے عملے کو اسی طریقے سے اٹھایا، ایسی ملکوں کے لیے جماعتیں روانہ کی جاتی اور جان دینے کی ارادے سے سفر کیا کرتے اور ساتھی ملکوں کی نسبتوں پر جاتے اور لمبے لمبے اوقات کو فائد کرتے۔ تب اللہ پاک نے اس کام کا تعارف کرایا۔ آج ملکوں کے تقاضے متوجہ ہو گئے، اللہ نے اس ملک کو میزبان بنایا ہے اور ساری دنیا کو اللہ نے مہمان بنایا ہے۔ مہمان کے مطابق اکرام کرنا پڑتا ہے۔ مہمان گھر آ جائے تو ہم ضرورت سے زیادہ اکرام کرتے۔ ساری دنیا کا اکرام یہ وہ جتنی جماعتوں کا مطالبہ کر رہے اس سے زیادہ جماعتیں ان کو دی جائے۔ 25 ملکوں کی کارگزاری نظام الدین میں ہوئی۔ ایک ملک سے حضرت نے پوچھا کہ تم کتنی جماعتیں چاہتے ہو اور تمہارے علاقے میں کتنی جماعتوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مشورے کے اندر کارگزاری میں سارے مجمع کے سامنے یہ فرمایا کہ ہمارے ملک میں 3000 حلقے ہیں اور ہر حلقے میں 4 ماہ کی جماعت چل سکتی ہے۔ اگر ایک وقت میں 3000 جماعتیں آ جائے تو ہمارے ملک کا تقاضا پورا ہو سکتا ہے۔ ایک ملک کا تقاضا 3000 جماعتوں کا ہے، ایک صوبے کو 125 جماعتیں ایک وقت میں بھیجنی پڑیں گی تو ہم ایک ملک کا تقاضا پورا کر سکتے ہیں۔ ایسے دنیا کے 225 ملکوں کے تقاضے پورا کرنا ہے۔ اگر ہم ایک وقت میں 125 جماعتیں اپنے صوبے سے بھیجیں، پورے ہندوستان کے ہر صوبے سے 100 سے 125 جماعتیں اگر بھیجی جاتی ہے تو صرف ایک ملک کا تقاضا پورا ہوتا ہے، جبکہ اللہ نے اس ملک کو پورے عالم کے لیے میزبان بنایا۔ خواہ مکہ ہو یا مدینہ ہو، عرب ہو یا عجم ہو یا یورپ ہو، ساری دنیا کے لیے اللہ نے اس ملک سے امیدیں وابستہ کر دی اور ساری دنیا کے لوگ اس ملک کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے کہ اس ملک کی جماعتیں وہاں پر پہنچ جائے تو ان کے ذریعے سے نظام الدین کا کام منتقل ہو، قربانیوں کا سلیقہ اور طریقہ میسر آ جائے۔ ایسے وقت کے اندر جمود کا شکار ہو جانا یا پیچھے کی طرف قدم اٹھا لینا یا ہلکی پھلکی ترتیب کی نسبتوں پر آگے بڑھنا، دوستو اس کی گنجائش نہیں پائی جاتی۔ جمود کا زمانہ ہے، آگے اجتماعات کا تقاضا ہے، اجتماعات سے پہلے میں حرکت میں آنا ہے۔ اچھے طریقے کے عزائم کب کر سکتے جب مزاج تقاضوں کا بن جائے، جان مال کے بحیثیت بنانے کا بن جائے، صحابہ کی طرح آگے بڑھنے کا سلیقہ میسر آ جائے۔ انس بن نضر نے جب میدان میں دیکھا مسلمانوں کے قدم اکھڑ رہے، ایسے وقت میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے، اتنے زخم کھا کر شہید ہوئے۔ جب ان کا جنازہ اور ان کا جسم زمین پر پڑا ہوا ہے تو کوئی بھی ان کو پہچان نہیں سکا کہ آخر ہے کون۔ چہرے کا کوئی حصہ باقی نہیں تھا جس کو دیکھ کر پہچانا جا سکے کہ یہ انس بن نضر ہے۔ یہاں تک کہ ان کی بہن نے بچپن کی ایک نشانی انگلی کے پورے پر پائی جاتی تھی، اس نشانی کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ یہ میرا بھائی انس بن نضر ہے۔ یہ قربانیوں کی مثال قائم کر کے سمجھایا۔ صحابہ کی طبیعت میں نہیں تھی یہ بات کہ مسلمانوں اور دین پر کوئی حال آ جائے تو صحابہ اس کو برداشت کر لے، اس کی گنجائش نہیں پائی جاتی۔ ساری دنیا فتنوں سے بھر گئی، ارتداد کی بھٹی میں لوگ الجھ گئے۔ سارے ملکوں کے تقاضے کیا ہے، ہمارے اپنے ملک کے تقاضے کیا ہے، مستورات اور مردوں کے تقاضے کیا ہے۔ روزہ سے لے کر 5 ماہ تک کی جماعت کے تقاضے آنکھوں کے سامنے، سر پر پٹی نہیں باندھنا چاہیے، دماغ کو کھلا رکھ کر عزائم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا احسان و کرم ہے، جان و مال تو کہیں نہ کہیں لگ جاتے لیکن اللہ نے کرم کر دیا۔ اللہ رب العزت نے کام میں لگا کر سلیقہ دیا، جان و مال مصرف عطا فرمایا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام کی برکت سے اللہ نے اس امت کو جان و مال کے لگانے کا میدان دے دیا۔ ان کا احسان اور ان کا کرم ہے، اللہ کے کرم سے جماعتیں ملکوں میں جا رہی ہے، جو تقاضا آتا ہے ساتھی آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن کام اتنا نہیں ہوا جتنے کام کی ضرورت ہے۔ باطل طاقتوں کا بزران چل رہا ہے، ان کی محنتیں ترقی کر رہی ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر تم صحیح طریقے سے کام کرو گے، اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ نے کام کیا، اللہ نے ان کے کام کو قبول کر کے ایران اور روم کی طاقتوں کو سمیٹ دیا اور ان کے تاج کو لا کر قدموں میں ڈال دیا۔ اللہ رب العزت کی قدرت کے سامنے زمانے کی باطل طاقتیں کوئی درجہ نہیں رکھتی ہے، لیکن اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا۔ کام والے کام کو لے کر اگر صحیح طریقے سے آگے بڑھ جائیں گے، اللہ رب العزت اس کام کو قبول کریں گے اور اس کی برکت سے زمانے کے سارے باطل کو اللہ سمیٹ دے گے۔
اس لیے ہمیں اچھے طریقے سے بڑے عزائم کرنے، محدود دائرے میں عزائم کرنا نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے جیسے گھر میں مہمان آ جائے تو ہم گھر میں مہمان کی آمد پر ان کی ضرورت سے زائد انتظام کر دیتے، ایسے اللہ کے دین کے تقاضوں کو دیکھے، ملکوں کے تقاضے کتنی، ہمارے اپنے صوبوں کے تقاضے کتنی، ہم جس علاقے کے اندر ہے وہاں کے تقاضے کتنی، مقامی کام کے تقاضے کتنی، اس کے مطابق اپنی قربانیوں کو لایا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ پچھلا اتنا کیا تھا اب ذرا سا اس میں 2-4 کا اضافہ کر دیا جائے۔ اگر عزائم ہلکے ہو جاتے تو قدم بھی ہلکے پڑ جاتے۔ صحابہ عزائم بڑے رکھتے تھے، اس لیے ان کی قربانیوں کی مثالیں بھی بڑی پائی جاتی ہیں۔ اگر عزائم اونچے درجے کے کیے جائیں گے، اللہ رب العزت تقاضوں کو پورا کرانے والے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ساتھی آئے، آ کر فرمایا کہ حضرت ہم نے بہت بڑے بڑے عزائم کر لیے، لیکن یہ عزائم کیسے پورا ہوں گے؟ تو حضرت نے فرمایا بس کچھ نہیں، جاؤ جا کر جم کر مقامی کام کرنا اور روزانہ محنت کر کے ان عزائم کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہنا، اور کوئی نہ نکلے تو تم خود اللہ کے راستے میں نکل جانا۔ اگر یہ 2 کام کر لے اور رات میں اٹھ کر اللہ رب العزت کے سامنے دعا کر لے، اے اللہ ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اگر تم یہ 3 کام سلیقے سے کر لو گے، جتنے عزائم کیے اللہ اس سے زیادہ عزائم کو پورا فرما دے گے۔ اجتماع سر پہ بزرگوں کا سفر ہونے والا ہے، ایک ایسا مثالی اجتماع ہمارے علاقے کے اندر اور ہمارے ضلع کے اندر ہو جائے، ہمارے پاس جمع ہونے کا خلاصہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قدم اللہ کے راستے میں نکلے، زیادہ سے زیادہ جماعتیں نکلے، کوئی ٹارگیٹ نہیں، لمبے وقت کے لیے جماعتیں نکلے۔ ہمارے حضرت تاکید سے نظام الدین میں اس وقت میں بتا رہے تھے ہر مسلمان کو یہ ذمہ داری دی جائے اور ہر مسلمان کو اس بات کا عادی بنایا جائے کہ وہ ہر سال 4 مہینے اللہ کے دین کے لیے فارغ کرنے کو اپنی لازمی ذمہ داری تصور کرنے لگے۔ کم از کم سالانہ 4 ماہ کی آواز ضرور لگے۔ چلے کا زمانہ نہیں رہا، ہلکے پھلکے ترتیب کا زمانہ نہیں رہا، بلکہ جتنا تقاضا ہے اتنا لگانا، جان بھی لگ جائے مال بھی لگ جائے۔ ملکوں کے تقاضے بڑے خرچ کے ساتھ، وسیع خرچ کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو برکتیں نصیب فرمائی کہ اللہ کے دین کی نسبتوں پر خرچ کرنے کے لیے ہمارے حضرت مثال دے کر بتا رہے تھے، جب دنیا کی تجارت کرنے والے اور دنیا کی ملازمت کرنے والے 1-2 سال ایک تنخواہ پر رہنا نہیں چاہتے، تو اللہ کے دین کا وہ داعی جس کی طبیعت میں اللہ نے حفظ رکھی ہے، ایسے حفظ رکھی گئی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا دین پر آ جائے۔ ایسے حفظ رکھنے والے قناعت میں کیسے آ سکتے، ایک حال میں کیسے رہنا چاہتے، ان کو تو اپنے قدم روز آگے بڑھانا چاہیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس دن تمہاری فکریں نہ بڑھے اور جس دن تمہارا ایمان نہ بڑھے اس دن کو اپنی زندگی میں شمار مت کرنا، یوں سمجھنا کہ وہ دن زندگی میں آیا ہی نہیں تھا۔ ہر دن ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہر دن ہمیں ترقی کرنا ہے، اس لیے ہم ہلکے پھلکے عزائم نہ رکھے، انتظام کو اپنے سروں کے اوپر غالب نہ کرے۔ یہ کام ہے جس کے لیے ہلکا پھلکا انتظام کیا جاتا ہے، کام کی نسبتوں پر اجتماعات کیے جاتے ہیں کہ ساری امت حرکت میں آ جائے۔ ہر فرد دیندار بننے کو جیسے ضروری سمجھتا ہے، دین کے معاون اور مددگار بننے کو ضروری سمجھے اور ہر تقاضے پورے ہو جائے، بڑے بڑے عزائم کی ایک مثال قائم ہو جائے، کارگزاری کے پرچے کو سنجیدگی سے دیکھے اور سلیقے سے اس کو پڑھے۔ غیر متحرک کا جو کالم جو بڑھ گیا، 4 ماہ لگانے والا ہمارا سرمایہ، 90% لوگ کام کو چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ ہم تنہائی میں سنجیدگی سے سوچے اس کے لیے ہمیں کیسے جان کھپانا پڑے گا اور کس طریقے سے ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ اگر ہم صحیح طریقے سے اگر فکروں کو جمع کریں گے اور کام کرنے والے صحیح طریقے سے قربانیوں کی نسبتوں پر آگے بڑھیں گے، دنیا دارالاسباب ہے، کام کرنے والے کام کرتے، اللہ رب العزت مدد بھی فرماتے اور فیصلہ بھی فرما دیتے۔ فرشتوں کی جماعت اتر کر تقاضا پورا نہیں کرتی ہے، تقاضوں پر چلنے والے، قربانیوں پر قدم آگے بڑھانے والے جب قربانیوں کی حدیں پار کر دیتے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے میرے بندے قربانیوں میں آگے بڑھ رہے، تم بھی زمین پر چلے جاؤ اور جا کر ان کے ساتھ شریک ہو جانا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا بدر کے معرکے میں فرشتوں کی جماعت سے کہا تم بھی جاؤ اور میں بھی آنے والا ہوں۔ ایسا زبردست معرکہ جب صحابہ کے قدم آگے بڑھے تو مدد نازل ہو گئی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انسانوں کو تو بٹھا دیا جا رہا ہے اور فرشتوں کی جماعت آ کر مسائل کو حل کر رہی ہے، ایسا دوستوں نہ ہوا اور نہ ہی کبھی ہو سکتا۔
اللہ نے استعداد رکھی، بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، زندگی باقی ہے جب تک کام کر سکتے، ہاتھوں پیروں میں دم قدم آگے بڑھا سکتے، ملکوں کے سفر کر سکتے، جتنا پیچھے ہٹنا تھا ہٹ گئے، باقی جو زندگی بچی اس کو ٹھکانے لگانا ہے، ملکوں کے سفر کرنا ہے۔ ہمارا یہ پرانا عملہ ہے ملکوں کے تقاضوں کو پورا کرنے والا، اس لیے لمبے قد کے ساتھ بڑے بڑے ارادے اور بڑے بڑے عزائم ہمیں اچھے طریقے سے کرنا بھی ہے، اور جان کھپا کر اجتماع تک زیادہ سے زیادہ عزائم کو پورا کرنا ہے۔ اس لیے دوستو صحابہ کی جو سیرت ہے، صحابہ جیسے آگے بڑھا کرتے تھے، ہر دن جیسے آگے کا سبق لیا کرتے تھے، اس طریقے سے ہمیں بڑے عزائم بھی کرنا ہے، اور عزائم کو پورا کرنے والی ذات اللہ کی۔ اگر ہم اللہ پر اعتماد و توکل کر کے اگر بڑے عزائم کر لیں گے اور اپنے کام کے جھوٹ کو ختم کر کے روزانہ کی محنت کو بڑھا کر 8 گھنٹے پر آ گئے، اچھی طریقے سے اگر محنت کر لیے، خود اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میرے اس کام کا خلاصہ امت کو انفروا خفافا وثقالا پر لانا ہے، ہر حال کے اندر نکلے، ہلکے ہو یا بوجھل، ہر حال کے اندر نکلنے کا طریقہ بتلایا۔ نابینا کے نکل گئے، بوڑھے کے نکل گئے، لنگڑے کے نکلے، ہر حال کے اندر نکلے، یہاں تک کہ عورتیں بھی شہادت کے جذبے کے ساتھ چل رہی تھی۔ ام مکہ نے نبی سے فرمایا، مجھے اجازت دے، میں بدر میں چلنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تم گھر پر رہو، نبی جی میں شہادت کا شوق رکھتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہیں اللہ گھر پر رکھ کر شہادت دے جذبہ تھا، ہر بچے کے اندر شہادت کا جذبہ، ہر عورت کے اندر شہادت کا جذبہ، ہر ایک کے اندر شہادت کے جذبات پائے جاتے تھے۔ اس لیے اللہ نے ان سے تقاضے پورے کرا لیے، نئے نئے تقاضوں کو پرچ کر نکالتے، سارے تقاضے اللہ رب العزت نے ان سے پورے کر کے اللہ نے سارے باطل کو ٹھکانے لگا دیا، اور ہر جگہ دینی نظام کو جاری و ساری فرما دیا۔ یہ محنت اس زمانے میں امید کی کرن ہے، اور محنت کو لے کر چلنے والے یہی ہمارے ساتھی اور یہی ہمارا عملہ ہے۔ کمزوری کے ساتھ اب تک چلتے رہے، لیکن دوستو اس وقت ہمیں ترقی کرنا ہے، اس وقت ہمیں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اگر اللہ پر اعتماد اور توکل کر کے، اچھی نیت کر کے اگر ہم ارادہ کر لیں گے اور بڑے بڑے عزائم حلقے لگا کر اچھے طریقے سے عزائم کے پرچے کو پورا کریں گے، اور اپنے ضلع اور علاقے اور حلقے میں جا کر ان عزائم کو پورا کرنے کے مشورے اور اپنی روزانہ کی محنت کی ترتیب اور ساتھیوں کی جوڑیاں بنا کر نقد جماعتوں کے بنانے کی اگر ترتیب بنا لے، پکا عزم کر لے، تو اللہ کام کی تدبیر بھی سجا دیتے، کام سامنے ہوتا ہے تو اللہ عملہ بھی دے دیتے، کم وقت کے اندر برکت بھی ڈال دیتے، استعداد اور صلاحیتوں میں اللہ برکت ڈال دیتے۔ ذہنی طور پر کچھ نہیں آتا ہے، پہلے عزم کی طاقت ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ میدان ہموار کر دیتے۔ اللہ پاک کے وعدے کی تکمیل کا وقت چل رہا ہے، ہر کچے پکے مکان میں دین کو داخل ہونا ہے، انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھانے کا زمانہ ہے۔ اس لیے دوستو پیچھے نہ ہٹے، حلقے لگا کر انشاءاللہ اب تک ہم نے جو محنت کی ہے اس سے ذرا سا ہم قدم آگے بڑھائیں گے، اور اپنے اجتماع کو کامیاب کرنے کے لیے انشاءاللہ کھل کر زیادہ سے زیادہ بیرون کے بھی اندرون کے بھی جم کر انشاءاللہ مزائم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ اب عزائم کے دوستو انشاءاللہ پرچے ضلعوں کے اعتبار سے پرچے دیے جا رہے ہیں۔